بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وقاص عزیز دوستو، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑا اہم ولاگ ہے، پوٹینشیل ولاگ ہے۔ FGHA کے حوالے سے کچھ اہم باتیں، کچھ اہم گزارشات لے کر آیا ہوں، اور یہ گزارشات وہ ہیں جو حقائق پہ مبنی ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی الزام تراشی نہیں ہے، اور جس میں کسی کے حوالے سے برسر بازار جو بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ اس وقت جو چیزیں ہیں ان کو چونکہ FGHA کے حوالے سے میری بیٹ ہے، میں نے بہت زیادہ ورکنگ کی، ولاگز کیے، آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں نے اگر تصویر کا وہ رخ جو خراب تھا اب تک آپ کو دکھایا، جو تصویر کا درست رخ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں۔ تو درست رخ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس میں DG FGHA کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب کا کتنا کریڈٹ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور FGHA میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سب سے پہلی جو امپرومنٹ آئی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں DG ظفر اقبال صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری جناب شہزاد خان بنگی صاحب کو، اشفاق گھمن صاحب کو، منسٹر صاحب کو، کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اور ان کی پوری ٹیم کو، جو ٹیم اس سارے سسٹم کو دیکھ رہی ہے، وہ یہ کہ ڈیجیٹلائزیشن ہونا شروع ہوگی FGHA میں، چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں۔ پہلی جو چیز ڈیجیٹلائز ہوئی ہے وہ یہ کہ جو جتنا لینڈ ریکارڈ ہے جس کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھائے جاتے تھے، آئے روز لوگ جو ہے وہ خجل ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ میری زمین ہے تو یہ کوئی اور لے کے پھر رہا ہے، اس کی پیمنٹ کوئی اور لے گیا ہے، قبضہ مافیا الگ سے گھسا ہوا تھا، ICT کے پرابلمز الگ تھے، CDA کے الگ تھے، مطلب ایک مسائل کا انبار ہی انبار تھا۔ تو ایسے میں بڑے پرابلم تھے، پیمنٹس کے حوالے سے بھی، مالکانہ حقوق کے حوالے سے بھی، پھر آگے جو آپ کا فیوچر مارکیٹنگ ہے، پوٹینشیل ہے، اس کے حوالے سے بھی۔ تو اس میں پورا لینڈ ریکارڈ میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، اور اس میں اب اس طرح کے تمام ایشوز کا داخلہ بند ہو گیا ہے۔ قبضہ مافیا کا بالخصوص جو ہے وہ داخلہ بند ہو چکا ہے، اور اس میں اب کسی اور ادارے کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، ڈائریکٹ مالک اور FGHA 1-on-1 ہوں گے، اور ڈائریکٹ پیمنٹس ہوں گی، ڈائریکٹ کلیئرنس ہوگی، ڈائریکٹ جو ہے سیل پرچیز ہوگی۔ یہ اب وہ تمام لوگ جو اکثر مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ پیمنٹس کے حوالے سے، سیل پرچیز کے حوالے سے ہمیں نیکسٹ کیا کرنا چاہیے، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب آپ جو ہے FGHA کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کمپیوٹرائز ریکارڈ کو مد نظر رکھ کے اپنی زمین کے حوالے سے جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز، دہاڑی کا، غلط کاموں کا دروازہ روکا گیا، اور وہ ایسے روکا گیا کہ جو BUPs تھیں وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، اور BUPs کے حوالے سے میں نے گزشتہ ولاگز بھی کیے تھے، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ خیرپور ٹامے والی کا ایک افسر جو یہاں تعینات تھا، اس نے کتنے بڑے گڑبڑ گھوٹالے کیے، اور پھر وہ اسی وجہ سے اپنی سیٹ سے ہٹا بھی، اور اب جو ہے میری اطلاعات کے مطابق اسپارکو اور FGHA کا اپنا ڈرون سروے، اور GIS جو ہے اس کی مدد سے جو کورٹ کی ایک ڈائریکشن تھی کہ کٹ آف جو ڈیٹ ہے اس تک جو پراپرٹیز آ رہی ہیں ان کی جو میپنگ ہو رہی ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، اور پھر اس کے مطابق پیمنٹس کی جائیں تاکہ چیزیں بالکل کنفرم ہو سکیں۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ گزشتہ دنوں انجم عقیل خان صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور MNA ہیں، FGHA کے جو جہاں پہ ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ ان کے حلقے میں آتا ہے، ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہ FGHA آئے اور متاثرین کو لے کر آئے، اور جب انہوں نے وہاں افسران کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تو افسران نے، جو FGHA کی جو ٹیم ہے، انہوں نے، جو انتہائی قابل، لائق اور ذہین لوگ ہیں، انہوں نے ڈیجیٹلائز جو ریکارڈ ہے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جس بندے کا ایشو ہے اس کا گھر کا نمبر بتائیں، نمبر بتایا گیا، اس گھر کے اوپر ڈائریکٹ اس کی ٹوٹل جو اسپارکو، ڈرون سروے اور GIS کی مدد سے جو ساری فوٹیج بنی ہوئی تھی اس کو سامنے لایا گیا، گھر کی ایک ایک ٹوٹی چھت کے اوپر جو گملے، پتے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ دکھایا گیا، اور پھر وہاں پہ جو پیمنٹ کی گئی تھی FGHA کی جانب سے، جب وہ کمپیوٹرائز میپنگ سامنے آئی
اب وہ جو پیمنٹ تھی ایف جی ایچ اے کی جانب سے وہ چونکہ ماضی میں مینول طریقے سے کی گئی اور اس کے ساتھ ایک ایشو اور جڑا ہوا تھا. وہ ایشو کیا تھا وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں. تو وہاں پہ انجم وکیل خان صاحب دیکھنے والی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ نے سارا کمپیوٹرائز کر دیا ہے, اب اس کے مطابق تو یہ تو معاملہ اور طرف. خیر وہ وہاں پہ مزید کیا بات کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, تو اس کا سوشل امپیکٹ بالکل واضح ہو گیا ہے. اس سے پہلے مینولی جب ہوتا تھا تو جہاں پہ کھوتا ریڑا کھڑا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بی یو پی میں ڈال دیا, کہیں پہ باغیچہ لگا ہوا ہے اس کو بھی بی یو پی میں ڈال دیا, کہیں پہ 4 موٹر سائیکل کھڑے ہیں, 2 گاڑیاں کھڑی ہیں وہ بھی بی یو پی میں آ گئیں. تو اس سے اب جو نتائج نکلے ہیں وہ کیا ہوا, جو 7th پارشل ایوارڈ تھا اس ایوارڈ کو جب دیکھا گیا, جو خیرپور ٹامے والی کے جو افسر تھے ان کی میں نام نہیں لیتا, ابھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا, ان کی جانب سے وہ کیا گیا تھا. تو جو ایکچوئل پیمنٹس اب میپنگ کے بعد چیک کی گئی ہیں تو لگ بھگ مبینہ طور پر 1 ارب روپے کا فرق نکلا ہے. اب 1 ارب روپے کا جب فرق نکلا ہے تو ڈی جی صاحب نے کام یہ کیا, بہت اچھا کام, جتنی اپریشیشن کی جائے ظفر اقبال صاحب کی, ڈی جی صاحب کی, ڈی جی ایف جی ایچ اے صاحب کی, وہ کم ہے کہ انہوں نے یہ پیمنٹس روک دی ہیں. اور پیمنٹ روکنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سارا جو سنیریو تھا 7th پارشل ایوارڈ کا اسے درست کیا گیا ہے, سارا ریکارڈ درست کیا گیا ہے بی یو پی کا, اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو اب پیمنٹس ہوں گی وہ میپنگ کے مطابق ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک کمپلین فائل ہوئی تھی گزشتہ دنوں جس پر ایک انکوائری بھی ہوئی. وہ کمپلین تھی 5ویں اور 6ٹھے پارشل ایوارڈ کے حوالے سے, اس کی پوری آڈٹ رپورٹ سامنے آئی اور ان ایوارڈز میں بھی کروڑوں روپے کا گھپلہ سامنے آیا ہے. ایگزیکٹ جو فگر آ رہا ہے وہ 20 کروڑ سے 25 کروڑ سے زیادہ کا ہے. تو جب یہ اربوں روپے کی, کروڑوں روپے کے گھوٹالے مینولی کام کرنے سے ہو رہے تھے, تو اب وہ لوگ جن کی زمینیں, جن کے سٹیکس, جن کا فیوچر ایف جی ایچ اے کے پروجیکٹ سے جڑا ہوا ہے, ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب آپ کی جو پیمنٹ بنے گی وہی آپ کو ملے گی. کسی قسم کا گڑبڑ گھوٹالا, کوئی انسانی ہیومن ایرر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈی جی ایف جی ایچ اے کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب کو کہ انہوں نے تمام تر تنقید کے باوجود, انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود, تمام تر بیریئرز کے باوجود اپنے آپ کو, اپنے موٹیویشن لیول کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا, اور انہوں نے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہسٹورک کام کیا ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا ہے بی یو پیز کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ریکارڈ کو. مزید جو فردر معاملات ہیں, جو اچھی خبریں ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں. اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ F12 F14 اور G12 G14 میں کیا مزید اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. سو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.